سكرات الموت. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. میرے بھائی محترم دوستو، حقوق العباد سے متعلق بات چل رہی ہے کہ انسان کا کیا حق ہوتے ہیں اور ان کی کیا شکلیں ہوتی ہیں ادا کرنے کی. پچھلے ہفتے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ماں باپ کے کیا حق ہیں، اولاد کے اوپر ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے، ماں باپ کیسی نعمت مسلم ہے. اس ہفتے انشاءاللہ اس بات کا تذکرہ کیا جائے گا کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کے کیا ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ کی اپنی اولاد سے متعلق. دنیا میں انسان کو اولاد کی نعمت کا مل جانا یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. ہم چاہتے ہیں تو کسی کو لڑکا اور لڑکی دونوں عطا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو کسی کو صرف لڑکیاں عطا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو کسی کو صرف لڑکیاں عطا کرتے ہیں. اور اگر ہماری منشا نہیں ہوتی تو ہم انسان کو اولاد نہیں دیتے، اس کی بیوی کو بانجھ رکھ دیتے ہیں. اولاد کا مل جانا یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے. قرآن کریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا منقول ہے، اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کو اسحاق ایک کو اسماعیل کہتے ہیں. بیٹے ایسے عطا فرمائے کہ اسحاق وہ ہیں کہ جن سے 70,000 نبی پیدا ہوئے ہیں، یعنی جن کی اولاد میں سے جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. اسماعیل کو بیٹے عطا فرمائے کہ جن سے ایک نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یعنی آپ کی پشت میں سے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ عرض کیا ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. میرے رب میں بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، میری بیوی بانجھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اولاد عطا فرما دیں. میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے. دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ جو اور بانجھ ہوگی اس کو اولاد نہیں ہوگی، لیکن اللہ میں تو آپ کی قدرت دیکھ چکا ہوں کہ آپ مریم کو بغیر موسم کے بند کمرے کے اندر پھل کھلا رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اولاد عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے بشارت دی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں، ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا. آپ نے اس سے پہلے یہ نام نہیں سنا ہوگا، زکریا سے کہا جا رہا ہے، اور ہم آپ کے اس بیٹے کو نبی بنائیں گے. تو اولاد کا مل جانا یہ بڑی نعمت ہے. تو جب اللہ اولاد دے دیتے ہیں تو اولاد سے متعلق حقوق بتائیں. جب انسان کے یہاں اولاد ہو جائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہوئی، تو اللہ کی مرضی کی بات ہے. اللہ خود کہتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں جو عطا فرماتے ہیں. اس میں انسان کا، مرد کا یا عورت کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ چاہ کر نہیں بنا سکتا کہ میں لڑکا بنا دوں یا میں لڑکی بنا دوں. بنانے والے، پیدا کرنے والے خالق اور مالک اللہ ہے. دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو کسی کو لڑکا دے دے، یا دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو کسی کو لڑکی دے دے. وہ تو اس کے خزانے سے ہے سب.
تو جب اللہ اولاد دے دے، چاہے لڑکا دے چاہے لڑکی دے، تو سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس بچے کے کان کے اندر اذان دی جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، آپ کے دونوں نواسوں میں سے کسی کی ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا، آپ نے بچے کو قریب کیا، ان کے کان میں اذان دی۔ کنز العمال کی روایت کے اندر ہے کہ آپ نے ایک کان میں اذان دی اور ایک کان میں تکبیر دی۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ سب سے پہلے اولاد کے کان میں اذان دی جائے۔ اذان وہ آدمی دے گا جو نیک آدمی ہو، متقی ہو، باشرہ ہو، جو اذان کے الفاظ صحیح دینا جانتا ہو، ایسا آدمی اذان دے۔ اور اگر ایسا کوئی آدمی اسپتال میں موجود نہیں ہے تو جو موجود ہو وہ اذان دے دے۔ یہ اذان اس لیے دی جاتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ بچہ اس سے جنات کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ بچے کو پہلے دن سے یہ بات بتائی جائے کہ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت، سب کو پالنے والا سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو دنیا میں جائے گا اور دنیا میں تو دیکھے گا بڑے بڑے نقشے، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، تجھے لگے گا ان سے ہوتا ہے، لیکن آج یہ بات سمجھ لے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھ کائنات میں جتنے نقشے تجھے سمجھ میں آ رہے ہوں گے اور دکھ رہے ہوں گے، یہ جان لینا وہ سارے نقشے چھوٹے ہیں اور ان سے نہیں ہوتا، اللہ سب سے بڑا۔ پہلے دن یہ بات سمجھ لے۔ علماء نے اسی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی لکھا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان میں اس لیے اذان دی جاتی ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک وعدہ یاد دلایا جاتا ہے کہ تو عالم المیثاق کے اندر، عالم ارواح کے اندر اللہ نے جب تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا اور سب سے اللہ نے کہہ دیا تھا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری انسانیت نے کہا تھا قالوا بلی، تو نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان جب دنیا میں آ گیا تو اس کو الستو کا جو عہد کر کر آیا ہے کہ آپ ہی ہمارے رب، وہ یاد دلایا جاتا ہے کہ اب دیکھ تو دنیا میں آ گیا، جو عہد کر کر آیا تھا اس کو یاد رکھنا، اس کو بھول مت جانا، تیرا رب اللہ ہے، تیرا مالک اللہ ہے، تیرا خالق اللہ ہے۔ اور بھی بہت سی مصلحتیں بیان کی ہیں کہ کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے بچے، اور کان میں تکبیر کیوں کی جاتی ہے بچے۔ اس لیے اس چیز کے اندر آدمی کو سستی نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے ہی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ملا نہیں تو اذان ہی نہیں کی، بلکہ باقاعدہ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ اپنے بچوں کو لاتے اللہ کے نبی کے پاس، آپ علیہ السلام ان کے کان میں اذان اور تکبیر کہتے ہیں۔ یہ سنت ہے، اس کا اہتمام ضروری ہے۔ دوسرا حق ماں باپ کے اوپر یہ ہوتا ہے اولاد سے متعلق، بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے تحنیک کرائی جائے۔ تحنیک جس کو ہماری زبان کے اندر گھٹی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں یہ تھا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی جب ولادت ہوئی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر، جب یہ ہجرت کر کر مدینہ گئی تو ہجرت کے بعد مہاجرین کے سب سے پہلے جو بیٹا پیدا ہوا لڑکا تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے ایک کھجور منگوائی اور اس کھجور کو آپ نے اپنے دانتوں سے گودا، چبایا، اور چبانے کے بعد اس کو نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد اس کھجور کے گودے کو بچے کے تالوے کو اوپر کی طرف لگایا۔ اس کو تحنیک کہتے ہیں حدیث کے اندر۔ اور بھی صحابہ سے متعلق یہ روایت ہے کہ اپنے بچوں کو لائے اور آپ علیہ السلام نے تحنیک کری، یعنی کھجور کو چبایا اور چبانے کے بعد اس کے آج کل یہ سنت بالکل جھوٹ چیز چلی گئی ہے۔ بازار سے گٹی لیا، گٹی دے دی، کسی نے شہد چٹا دیا، کسی نے کچھ اور کر دیا۔ حالانکہ سنت جو طریقہ ہے، شہد چٹا دیا ہو جائے گا کام، لیکن جو سنت طریقہ ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھا وہ یہ تھا کہ کھجور کو چباتے تھے، اور پھر وہ لعاب جو سب سے بابرکت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اندر سے لگا وہ بچے کے منہ میں گیا۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جب کسی کے یہاں ولادت ہونے والی ہو تو وہ کوئی کھجور کسی عالم دین سے، کسی نیک آدمی سے، کسی متقی آدمی سے اس کھجور کو چبوا لے، اور پھر جب بچہ ہو تو اس کے اوپر کے چھلکے کو اتار کے اس کے گودے کو بچے کے یہاں تالوے میں لگائے۔ یہ تحنیک ہے، یہ سنت ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، شہد منگا کے چٹا دیتے ہیں۔
ایسا کر سکتے ہیں، شہد کے ذریعے سے مٹی ہو جاتی ہے، لیکن جو طریقہ احادیث سے ثابت ہے وہ جو ثابت ہے جو میں نے ذکر کیا ہے. جس طرح ماں باپ کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ بچے کی تحلیل کرائیں، اسی طرح ماں باپ کے اوپر یہ بھی حق ہے کہ وہ بچے کا بہتر اور اچھے سے اچھا نام رکھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹا ہوا، اللہ کے نبی کی خدمت عالیہ میں لے کر آئے، اللہ کے نبی میرے بیٹا ہوا ہے. آپ نے کھجور کو چبا کر بچے کے تالوے پر لگایا، آپ نے فرمایا تم اس کا نام ابراہیم رکھ دینا. ایک صحابی آئے حضرت طلحہ بن عبید اللہ یا بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن طلحہ ایک صحابی آئے اور اپنے بیٹے کو لے کر آئے، میرے لڑکا ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کا نام عبداللہ رکھ دینا. ناموں کے اندر سب سے بہتر نام اللہ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند نام ہے وہ عبداللہ یا عبد الرحمن سب سے زیادہ نام پسند ہے. اسی لیے یوں فرمایا کہ ماں باپ کے لیے اولاد کے لیے، ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے بہتر سے بہتر جو تحفہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے کا اچھا نام رکھا جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے. اسی لیے اللہ کے نبی نے جو نام غلط ہوا کرتے تھے ان ناموں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، بدل دیا کرتے تھے. صحیح نام ہوتا تو باقی رکھتے اور غلط نام ہوتا تو تبدیل کر دیتے. ایک عورت اللہ کے نبی کی خدمت عالیہ میں آئی، آپ نے پوچھا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام عاصیہ ہے، عین کے ساتھ. عاصیہ حمزہ کے ساتھ ہے، عاصیہ عین کے ساتھ. عاصیہ کے معنی ہوتے نافرمان. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا نام آج سے جمیلہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے. ابو ہریرہ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام ہے؟ فرمایا میرا نام عبد الشمس ہے، سورج کا بندہ. آگے تمہارا نام عبد الشمس نہیں، تمہارا نام آج سے عبد الرحمن ہے. ابو ہریرہ کا نام تھا عبد الرحمن بن صخر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین، آپ کا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام برہ ہے، نیکیوں والی پارساز، نیک بالکل. کہا کہ نہیں آج سے تمہارا نام جویریہ ہے. ایک اور عورت آئی، اس سے پوچھا آپ نے کیا نام؟ میرا نام برہ ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام آج سے زینب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے. حضرت عمر کے سامنے ایک شخص آیا، حضرت عمر نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا کہ اجدع میرا نام ہے. اجدع. کہا اجدع کسے کہتے ہیں؟ فرمایا شیطان کو کہتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا تیرا نام آج سے اجدع نہیں، تیرا نام آج سے عبد الرحمن ہے. تو صحابہ کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 20 سے 25 نام تبدیل کرنا منقول ہے. کہ لوگ آئے کیا نام ہے؟ میرا نام عبد العزیٰ ہے. عزیٰ ایک بت کو کہا کرتے تھے، اس کا بندہ ہے. کہا کہ تیرا نام عبد العزیٰ نہیں، تیرا نام فلاں ہے. ایک سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام حسن ہے، غم والا، سختی والا. آپ نے فرمایا تیرا نام سہل ہے، آسانی والا. نام تبدیل کر دیا کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم اگر اپنی اولادوں کے اچھے نام رکھتے ہیں تو ان کے اثرات بچوں کے اوپر پڑتے ہیں. جیسے نام رکھیں گے ویسے اثرات پڑیں گے. سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ میرے والد کا نام ان کے دادا نے رکھا تھا حزن، غم والا، سختی والا. اللہ کے نبی نے کہا تمہارا نام سہل ہے، آسانی والا. انہوں نے کہا کہ جی میرے باپ داداؤں نے نام رکھا ہے، میں یہی رکھنا چاہتا ہوں. کہا جب سے ہمارے خاندان میں سختی چلی جا رہی ہے، ہر ایک انسان غصے میں رہتا ہے، ہر ایک انسان سخت رہتا ہے، نام کے اثرات پڑتے ہیں. جیسا نام رکھتے ہیں ویسا بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے. ہم نئے ناموں کے شوق کے اندر بچوں کے ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ جن کے اثرات بچوں پر پڑتے رہتے ہیں. اس لیے نام اچھے سے اچھا رکھیں، بہتر سے بہتر رکھیں. امہات المؤمنین کے اندر سے، صحابوں میں سے، صحابیات کے اندر سے، اللہ کے ناموں کے اندر سے، نبیوں کے ناموں کے اندر سے، عشرہ مبشرہ صحابہ کے ناموں کے اندر سے، اولیاء اللہ بزرگان دین کے ناموں کے اندر سے ایسے نام رکھیں. اور نام رکھنے کے اندر یہ فرمایا کہ زیادہ دیر نہیں کریں. فرمایا کہ بچہ جس دن ہو جائے تو اس دن نام رکھتے ہیں، ورنہ جس دن عقیقہ کرے اس دن نام رکھتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے عام طور پر، صرف یہیں کی بات نہیں بلکہ علاقوں کے اندر اپنے سب جگہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے نام رکھنے میں جی 2 مہینے لگ گئے، بچے کے نام رکھنے کے اندر 3 مہینے لگ گئے. گھر والے بیٹھ کر نام پسند کر رہے ہیں، نام سمجھ میں نہیں آ رہا. اور پھر جب سمجھ میں آیا تو نام سمجھ میں آیا علیزہ نام ہے اس کا.
نام سمجھ میں آیا تو انشاء نام ہے چیز کا، نام سمجھ میں آیا تو ایسے نام سمجھ میں آیا جن کے کوئی معنی ہی نہیں تھے صحیح طریقے پر، جن کا کوئی ایسا مطلب ہی نہیں تھا کہ یہ نام رکھے جائے، ایسے نام سمجھ میں آیا۔ جن کے نام اچھے سے اچھا رکھنا چاہیے، بہتر سے بہتر نام رکھنا چاہیے، اور نام 7ویں دن رکھ دے آگے، یا یہ کہ 14ویں دن عقیقہ کرے تو اس دن رکھ دے، 21ویں دن رکھ دے، جلد از جلد نام رکھا جائے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی پہلے سے سوچ لے کہ کیا نام رکھنا ہے، اور پھر اس نام کو طے کرنے کے بعد وہ نام رکھ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی پسند تھی۔ صحابہ میں انصار میں سے ایک شخص آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا تم نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم انصار کتنے اچھے لوگ ہو کہ تم نے میرے نام کا نام رکھا۔ اولاد کا نام محمد رکھے، عبداللہ رکھے، عبد الرحمن رکھے۔ عبدیت کے ساتھ اللہ کو نام بڑے پسند آتے ہیں، جس میں غلامیت کا اقرار ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں تو خالق کا بندہ ہوں، اس لیے ایسے نام رکھے۔ اس لیے ناموں کے اندر بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے، جلد از جلد نام رکھنا چاہیے، صحیح نام رکھنا چاہیے، غلط نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر غلط نام رکھ دیے گا اس کو بدل دینا چاہیے۔ اگر آئی ڈی بن گئی ہو اور آئی ڈی میں نہیں بدل سکتے تو کم سے کم گھر میں تبدیل کر دینا چاہیے، گھر میں بدل دینا۔ آئی ڈی میں اگر سب میں تبدیل کرانا مشکل ہو تو گھر میں تبدیل کر دینا چاہیے۔ اسی سے متعلق اولادوں کے سبب سے متعلق لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميع